Dear students, Assalamu alaikum. I am your English teacher Malik Imran. Today this is my lecture number 18. In lecture 17, we done exercise of unit 4 Hazrat Asma Raziyallahu Ta'ala Anha. Today we will translate unit 5 daffodils. I gave you words meanings as homework. Daily listen the lecture and complete homework on neat copies. Marks will be awarded to you on homework. So let's start today's lesson. Open your books from page 51. انسان اور شعر و شاعری کا چولی دامن کا ساتھ ہے. ہمیشہ سے انسان اپنے احساسات اور جذبات کی ترجمانی کے لیے شعر و شاعری کا سہارا لیتا رہا ہے. انسان قدرت کی خوبصورتیوں اور قدرتی مناظر سے بے حد متاثر رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ بڑے شاعروں کی شاعری میں قدرت اور اس کی خوبصورتی کا اظہار ہمیں کثرت سے ملتا ہے. شاید جب کسی خوبصورت جگہ سے گزرتا ہے تو وہاں موجود تمام مناظر اس کے تخیل میں بس جاتے ہیں. پھر وہ اپنے اندرونی احساسات کا اظہار اپنی شاعری کے ذریعے کرتا ہے. کچھ اسی طرح کے جذبات و احساسات کی عکاسی ہمیں ملتی ہے عظیم شاعر ولیم ورڈزورتھ کی شاہکار نظم ڈیفوڈلز میں، یعنی آبی نرگس کے پھول. یہ نظم ولیم ورڈزورتھ نے 1807 میں تحریر کی. آپ کی پیدائش 1770 عیسوی اور وفات 1850 عیسوی میں ہوئی. آپ پوئٹ آف نیچر کے نام سے جانے جاتے ہیں. آپ کی شاعری میں قدرتی مناظر کا تذکرہ کثرت سے ملتا ہے. جب کبھی ہم کسی تفریحی مقام پر جاتے ہیں تو قدرت کے حسین مناظر ہمیں اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں اور ہم اپنی تمام فکریں، غم اور پریشانیاں بھول جاتے ہیں اور طبیعت حشاش بشاش ہو جاتی ہے. یعنی قدرت حشاش بشاش کر دینے والا اثر رکھتی ہے، اور یہ اثر عارضی نہیں ہوتا، یہ اثر دیر پا ہوتا ہے. جیسا کہ آپ کو بھی ایکسپیرینس ہوگا کہ جب کبھی تنہائی میں یا کہیں بھی حتیٰ کہ لوگوں کے درمیان بھی بیٹھے ہوں تو وہ تفریح کے لمحات یاد آئیں تو طبیعت دوبارہ حشاش بشاش ہو جاتی ہے. اور یہی اس نظم کا تھیم ہے، یعنی مرکزی خیال ہے، جس میں ولیم ورڈزورتھ جھیل کے کنارے ڈیفوڈلز کو دیکھ کر محسوس کرتا ہے اور ان کو الفاظ کا روپ دیتا ہے. آئیے ٹرانسلیٹ کرتے ہیں. I wandered lonely as a cloud that floats on high over vales and hills, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils, beside the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze. Wandered, گھومنا. Lonely, تنہا. Float, تیرنا. Vales, وادیوں. ہلس، پہاڑوں. آل ایٹ ونس، اچانک. کراؤڈ، ہجوم. ہوسٹ، میزبان یا ہجوم. ریفر ٹو اے گروپ آف. گولڈن، سنہری. بیسائڈ، ساتھ. لیک، جھیل. بینیتھ، نیچے. فلٹرنگ، جھومنا لہلہانا. ڈانسنگ، ناچنا. بریز، آہستہ ہوا کا چلنا. ایک دن میں تنہا گھوم رہا تھا جیسے ایک بادل جو پہاڑوں اور وادیوں میں تیرتا ہے، جبکہ اچانک میں نے ایک ہجوم دیکھا. سنہری گل نرگس کا ہجوم جھیل کے کنارے کے نزدیک اور درختوں کے نیچے. وہ ہوا میں جھوم اور ناچ رہے تھے. کانٹینیوس، مسلسل. شائن، چمکنا. ٹوئنکل، ٹمٹمانا. ملکی وے، کہکشاں کے راستے. اسٹریچڈ، پھیلے ہوئے. نیور اینڈنگ لائن، نہ ختم ہونے والی قطار. مارجن آف بے، جھیل کے کنارے کے ساتھ. گلانس، ایک ہی نظر میں. ٹاسنگ، جھومنا، اچھلنا، پھینکنا یا ہلانا.
اسپرائٹلی زندہ دلی، لگاتار جیسے چمکتے ہوئے ستارے کہکشاں میں ٹمٹماتے ہیں، وہ نہ ختم ہونے والی قطار میں پھیلے ہوئے تھے۔ جھیل کے کنارے کے ساتھ ایک ہی نظر میں مجھے 10,000 نرگس کے پھول نظر آئے جو جھوم رہے تھے اور خوشی سے ناچ رہے تھے۔ The waves beside them danced, but they outdid the sparkling waves in glee. A poet could not but be gay in such a jocund company. I gazed and gazed, but little thought what wealth the show to me had brought. Waves لہریں، sparkling چمک، glee خوشی، jocund پرمسرت، company ماحول، gaze ٹکٹکی باندھ کر دیکھنا، thought یادیں خیالات، wealth دولت یا عنایت یا خوشی، brought لائے تھے۔ لہریں بھی خوشی سے پھولوں کے ساتھ ناچ رہی تھیں، لیکن وہ خوشی سے چمکتی لہروں سے بازی لے گئے تھے۔ ایک شاعر صرف خوش ہو سکتا ہے ایسے پرمسرت ماحول میں۔ میں ان کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھتا ہی رہا، مگر بالکل نہ سوچا مجھے اس منظر نے کتنی خوشی عنایت کی تھی۔ For oft when my couch I lie, in vacant or in pensive mood, they flash upon that inward eye, which is the bliss of solitude, and then my heart with pleasure fills and dances with the daffodils. Oft اکثر، couch بستر پر، لائے لیٹا ہونا، ویکنٹ خالی، پینسو افسردہ، موڈ حالت طبیعت، فلیش سامنے آ جانا، انورڈ آئیز آنکھوں کے اندر، بلس نعمت راحت، سولیٹیوڈ تنہائی، پلیئر فلز خوشی سے بھر جانا۔ اکثر جب میں اپنے بستر پر لیٹتا ہوں خالی ذہن کے ساتھ افسردہ حالت میں، ان کا نظارہ تصور میں آ جاتا ہے جو تنہائی میں راحت دیتا ہے، تب میرا دل خوشی سے سرشار ہو جاتا ہے اور نرگس پھولوں کے ساتھ رقص کرنے لگتا ہوں۔ اکارڈنگ ٹو گرامر، personification giving human traits or characteristics to something that is not human, such as animals, objects or non-living things. Examples from lesson 1. Fluttering and dancing in the breeze. 2. Tossing their heads. 3. Sprightly dance. 4. The waves beside them danced. یہ ایک انتہائی خوبصورت نظم ہے جس میں شاعر کہتا ہے کہ قدرتی نظارہ فوری طور پر ہمیں پیوریفائی کر دیتا ہے، یعنی ہمارے دماغ میں فکر و پریشانی کی جو پولوشن ہوتی ہے اسے نکال دیتا ہے۔ یہ ٹیمپوریری یا عارضی لمحہ نہیں ہوتا، یہ لانگ لاسٹنگ امپیکٹ چھوڑتا ہے، یعنی جب کبھی ہم تنہا ہوتے ہیں اور فکر و پریشانی کے عالم میں ہوتے ہیں تو قدرت کا حسن دوبارہ یاد آ جاتا ہے اور وہی خوشی اور شادمانی دوبارہ سے ہم محسوس کرتے ہیں۔ As homework, words meanings are given to you. In lecture 19, we will do summary of Unit 5 Daffodils.